السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ یہ بڑی اچھی پوسٹ آپ نے بھیجی ہے فیض اللہ فاروقی صاحب۔ یہ حقیقت یہی ہے کہ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس بات کو نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے انداز سے بھی بیان فرمایا تھا کہ پچھلی قومیں تباہ اور برباد ہو گئیں اس وجہ سے کہ جب بڑے غلطی کرتے تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب چھوٹے غلطی کرتے تھے تو اس کو سزا دیتے تھے۔ دیکھیے ہمارے ملک میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، 75 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ چند لوگ ہیں جو بڑے بڑے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اور چھوٹوں کو جیلوں میں ٹھونسا ہوا ہے۔ کس طرح چھوٹی چھوٹی ان کی غلطیوں کے اوپر بھی مقدمے بنتے ہیں۔ میں نے پھر اندر سے جا کے دیکھا ہے، بڑے بڑے پریشان لوگ ہیں وہاں، یقین کیجیے سارا بوجھ انہی کے اوپر پڑ رہا ہے جو ذمہ دار ہیں۔ پھر ہم ان سے اب کیا گلہ کریں؟ ہماری جماعت کے اندر بھی یہی ہوا ہے۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کے اندر جب کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس طرح یہ پابندیاں لگاتے تھے اور سزائیں دیتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے، ڈنڈورا پیٹتے تھے ان کی غلطیوں کا، حالانکہ اعمال کی اگرچہ غلطیاں ہوں تب بھی، اور خود عقیدے کی بربادی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اونٹ نکل گئے، ہاتھی نکل گئے، محمد حنیف اینڈ کمپنی اور یہ سارے جتنے ساتھ ان کا یہ پورا ایک ٹولہ تھا۔ چونکہ یہ بڑے تھے، سہیل خان ہو گیا، ملک سہیل ہو گیا، منور سلطان ہو گیا، چودھری اشرف، حکیم رمضان، خود حنیف، محمد حنیف، پھر وہ عبداللہ عمر، اور جتنے یہ بڑے بڑے سمجھے، خود اسلم جو مرکزی شورا میں، اور پھر اور بھی جتنے یہ مرکزی شورا کے لوگ تھے، بلنڈر کر گئے۔ ظالموں نے مومنوں کی جماعت کو مشرک بنا دیا، اور کسی نے منہ نہیں کھولا، کسی نے شور نہیں مچایا، بلکہ جو چند لوگ بولے ہیں ان کو بھی منع کرتے رہے کہ آپ سختی کرتے ہیں سابقہ امیر کے ساتھ۔ سابقہ امیر اللہ سے آگے ہے۔ امیر کی جتنی میں عزت کرتا تھا شاید اس جماعت کے اندر کسی نے امیر کی عزت کی ہو۔ یہ فاروقی صاحب آپ گواہ ہیں اس بات کے، ہر لیول کے۔ چونکہ میرا مزاج ہی ایسا ہے، جو بھی ہمارا کوئی ذمہ دار ہو، بڑا ہو، میرے دل کے اندر اس کی عزت احترام ہوتی ہے، اور کچھ یہ فوجی ٹریننگ کی وجہ سے بھی یہ رنگ چڑھا ہے۔ فوج کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، سینئر کی عزت کی جاتی ہے، اور تاکہ وہاں تو ماحول یہ ہے کہ اس کی غلط بات کو بھی زیادہ اعتراض نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تو خیر جب دین کی سمجھ آئی تو میں نے اپنے سینئر سے گفتگو کی، اور ان کی غلط باتوں کو، خاص کر عقیدے کی خرابیوں کو میں نے غلط کہا، اور اس کے بعد ان کی اصلاح کی بھی کوشش کی، ان سے بات چیت کی جہاں بھی مجھے موقع ملا، اور اب میں یوٹیوب کے اوپر بھی پوری طرح اس کو بیان کر رہا ہوں، اور اس معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کون چھوٹا اور کون بڑا ہے۔ بڑا ہمارے نزدیک وہی ہے، عزت والا وہی ہے جو اللہ کا بندہ ہے، اور جو اللہ کا بندہ نہیں ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے کسی پوسٹ کے اوپر ہو، کسی منصب کے اوپر ہو، ہمارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی اوورآل جو دین کے اندر بربادی آئی ہے وہ بھی اسی فلسفے کی وجہ سے آئی ہے۔ آج جو پوری زمین کے اوپر دین اسلام کے نام سے جو لوگ پائے جاتے ہیں، ماننے والے مسلمان، ان کو ذلت اور خواری کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اور اسی چیز سے ڈرایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ قومیں ہلاک اور برباد کر دی گئی ہیں اس ایک جرم کی وجہ سے، کہ جب بڑے کوئی چوری کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور چھوٹوں کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ تو عقیدے کے اندر خرابی جو لانے والے مجرم ہیں وہ بھی آج بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، اس لیے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ وہی کام اگر تھوڑا سا کوئی نیچے والا آدمی کرے تو فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ آج کسی سے پوچھو جتنے یہ ہیں، بھئی یہ جو مردوں کو پکارتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہیں گے شرک۔ جی شرک، اچھا جی مردے سنتے ہیں؟ نہ جی نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مردوں کے سننے کا عقیدہ تو شرک کی جڑ ہے۔ اچھا، وہ تو احمد بن حنبل صاحب کہتے ہیں سنتے ہیں، ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں، ابن قیم بھی کہتے ہیں، ابن حجر اسقلانی بھی کہتے ہیں، امام نووی بھی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، اور ابو العلا بھی کہتے ہیں۔ اب بتائیے تو نہ جی وہ تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، یعنی ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، ان کو کچھ نہ کہو،
اور اگر کوئی چھوٹا آدمی ہو، آدمی اگر وہ کوئی ایسی بات کہ تو فوراً بھائی آپ غلط ہیں جی، آپ غلط ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی سے کہا جائے کہ کیا اللہ بندے کے اندر آ سکتا ہے، کوئی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی بندہ یقین کیجیے اگر اعلان کرے کہ میں اللہ کے اندر مکس ہو گیا ہوں یا اللہ میرے اندر آ گیا، تو عوام دوڑ پڑے گی، یہ کیا بکواس کر رہا ہے. اور اگر صوفیوں کی بات کی جائے کہ عبد القادر جیلانی کا یہی عقیدہ تھا، محی الدین چشتی کا یہی عقیدہ تھا، مجدد الفسانی کا یہی عقیدہ تھا، علی اجمیری کا یہی عقیدہ تھا، پورا شاہ ولی اللہ خاندان اس عقیدے کے لیے پوری حمایت کرتا رہا ہے. ڈاکٹر اسرار اسی فلسفے کی حمایت کرتے رہے. وہ جی آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں جی، اتنے بڑے بڑے یہ لوگ تھے، یعنی بڑوں بڑوں کو چھوڑ دو. اصل میں یہ پرابلم ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے کہ غلطی جس نے بھی کی ہے اس کو کٹہرے میں لایا جائے گا، بڑوں بڑوں کو بھی بالکل قرآن و حدیث کے اوپر پرکھا جائے گا. اور یہ جو سیاسی ماحول بنا ہو اس میں بھی بڑوں بڑوں کو جتنی بڑی مرضی پگڑی ہے، رنگین پگڑی ہے، فضل الرحمان کی پگڑی ہے، طاہر القادری کی وہ ہے پوسٹ ہے یا ڈاکٹریٹ ہے یا کیا نام ہے، خاتم حسین رضوی حافظ قرآن اور حافظ سعید، یہ بڑی بڑی پگڑیوں کو نہ دیکھو اور ان تاڑیوں کو، ان کے نیچے شیطان کو سجدے کرنے والے سر بھی دیکھو. اسی طریقے سے جتنے بڑے سیاسی لیڈر ہوں، بھٹو صاحب ہوں، جنرل ایوب ہو، جس نے بھی اللہ کے دین کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، خاص کر جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، قوم کے مجرم ہیں، اللہ کے بھی یہ مجرم ہیں. سب سے پہلے یہ اللہ کے غدار ہیں جتنے گزرے ہیں، 75 سال سے جتنے بھی گزرے ہیں نا، پہلی بات تو یہ اللہ کے غدار گزرے ہیں. ان کے اندر ایمان عقیدے کی رمق نہیں تھی، یہ دین کو نہیں سمجھتے تھے، اور ملک کے بھی اس طریقے سے خیر خواہ نہیں تھے، خالص ان کو اپنی چودراہٹ چاہیے تھی. اس کے بعد ہمارے جو فوجی بھائی آئے، کتنی بڑی غلطی جنرل باجوہ نے کی، اندازہ لگے کس طرح چوروں اور ڈاکوؤں کو اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا. اور اس سے پہلے مشرف نے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ڈھیر ہو گیا اس کی، وہ ساری کدھر گئی کمانڈو اور وہ طاقت اور مکہ. اور اس نے اعلان کیا تھا، مجھے ابھی تک میں نے خود یہ بات سنی ہے، یہ کسی سے نہیں سنی بلکہ خود میں نے اپنے کانوں سے اس کا ایک بیان سنا تھا کہ میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا ہوں، انڈیا سے لڑ سکتا ہوں، امریکہ سے نہیں لڑ سکتا ہوں. کیوں نہیں لڑ سکتے ہو تم؟ کس چیز کی تنہا لیتے رہے ہو، اور کس چیز کا وہ پاکستان کی ملک کی سالمیت کی قسم کھائی تھی کہ اگر امریکہ اس کے اوپر حملہ کرے گا تو کیوں نہیں لڑ سکتے ہو؟ جو بھی حملہ کرے گا ہم لڑیں گے، ٹل ڈیتھ لڑیں گے. بینٹس انٹو بینٹس اینڈ آئیز انٹو آئیز صرف تقریریں ہیں حقیقی معنوں میں، لیکن یہ ایمان خالص کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک چھوٹی سی دھمکی ہے، ہلکی سی، ایک چھوٹے سے ان کے امریکیوں کے ایک چھوٹے سے افسر نے دھمکی دی اور ہمارے گبرو جرنیل 70 سالہ تجربہ کار میڈل اٹھائے نہیں جا رہے، تو ان کی بالکل ان کی دھوتی کھل گئی، تو بالکل ڈھیر ہو گئے. بالکل جو مرضی کہو اب نہیں کنونس کر سکتے ہو، زبردستی اور کسی کو داؤ ڈالو وہ زیادہ بات ہے، لیکن اب سب پہچان گئے ہیں کہ کہاں کمزوری ہے. ان نیوٹرز نے کیا کیا ہے، ہینڈلرز نے چوروں اور ڈاکوؤں کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. ذلت اور خواری ہر طرف پھیل گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. بہرحال جب تک زبان نہیں کھولو گے بڑوں کے خلاف، جو بڑا ہے جس نے غلطی کی ہے اس کو بالکل کٹہرے میں لایا جائے گا. احتساب ہوگا، کڑا احتساب، یقین کیجیے جب اللہ کے بندوں کی حکومت آئے گی ان کا بالکل احتساب ہوگا، پھر چھوڑا نہیں جائے گا. یہ بیمار ہو گئے جن کا زکام ہے ان کو ذرا باہر علاج کے لیے بھیجیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ باہر والوں کو بھی لایا جائے گا. کیسے نہیں واپس آتے ہیں، جو ملک ہمارا کوئی آدمی ہمارا مجرم واپس نہیں کرے گا اس کے ساتھ سارے سفارتی تعلقات توڑ دیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ اس وقت تک معاملہ نہیں جب تک ہمارا مجرم واپس نہیں کرو. یہ کون سی بات ہے کہ ہمارا مجرم ہو، ہمارے ملک کا مجرم ہو، قوم کا مجرم ہو اور تم اس نے وہاں اپنا دے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. چاہے انگلینڈ ہو، چاہے یو ایس اے ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے جو بھی ہو، ایسے باشد کوئی ہو، یا ہمارے مجرموں کے تم نے اکاؤنٹس وہاں رکھے ہوئے ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ تم واپس نہ کرو ہماری قومی جو بھی ہمارا سرمایہ ہے. اسی طریقے سے سود چٹکیوں میں ختم، اور فحاشی ختم، اور جتنا آئی ایم ایف کے قرضے اور ورلڈ بینک کے قرضے ہیں چٹکیوں میں ختم. سارا سود، کوئی سود نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ بگ باس کا حکم ہے. یہ جو دنیاوی لحاظ سے جتنے بادشاہ ہیں یا باس ہیں، ان کا جو بڑا ہے بادشاہ، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے، بگ باس، المائٹی اللہ، اس کا حکم ہے سود حرام ہے. اب اس کی بات مانے یا میں ایم آئی ایف کی یا مفتاح صاحب کی بات مانی جائے یا کس کی بات مانی جائے؟ بتائیے. اس کا حکم مانا جائے گا، نافذ کیا جائے گا اللہ کے بندوں کے ذریعے. تو اس کے بعد دیکھیں کیسے تبدیلی آئے گی، کیسی تبدیلی آئے گی کہ پوری دنیا ہل جائے گی. وہ ہوگا صحیح معنوں میں نیا پاکستان، جس میں شرک اور کفر کو سانس لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
آخری مزار بھی کرا دیا جائے گا. کوئی زیادہ چڑھانے والا نہیں ہوگا, کوئی نعرہ حیدری لگانے والا یا نعرہ رسالت اور یا رسول اللہ مدد اور کیک اور 11ویں کے دیگ اور محرم کی سبینیں لگانے والا ایک بھی نہیں ہوگا. چھپتے پھریں گے یہ سارے, ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے مالک جس کو دیکھنے کے لیے زمین ترس گئی ہے, آسمان ترس گیا ہے.